سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم مسلمان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن قربانیاں پیش کرنے سے پہلے چند امور ایسے ہیں کہ ہمیں ضرور بالضرور انہیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیں اور اس کے نتیجہ میں قربانی، اس کا اجر و ثواب، اس سے ہم محروم ہو جائیں۔ قربانی کے متعلق اللہ عز و جل نے سورۃ المائدہ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جہاں پر اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ان کا قصہ، ان کی خبر جو ہے آپ ان پر بیان کریں۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، قربانی پیش کرنا، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور بالضرور قتل کر دوں گا۔ قال، جس کی قبول ہوئی اس نے کہا تھا انما یتقبل اللہ، یقیناً اللہ قبول کرتے ہیں من المتقین، متقین سے قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو بجائے اس بات کے کہ مجھ پر آپ غصہ کرو کہ میری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، آپ کو اپنے دل میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ آپ کی قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی۔ کہ انما یتقبل اللہ، یقیناً قربانی اللہ قبول کرتے ہیں من المتقین، متقین سے۔ یعنی اگر دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ عز و جل کا ڈر اور خوف نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کو دیکھو، مجھ پر آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ متقی کا معنی یہ ہوتا ہے وہ افراد جو اللہ عز و جل کی جانب سے وہ احکام جو فرض کیے گئے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے ان پر کاربند ہوتے ہیں، اور ان امور سے جن سے اللہ عز و جل نے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تقوی کا وصف قربانی کی قبولیت میں بہت اہم چیز ہے۔ اللہ عز و جل مسلمانوں کو، قربانی جو پیش کرنے والے ہیں ان سے اس بات کا تقاضا کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان وہ تقوی اس کو حاصل کریں، اللہ کے احکامات اس پر کاربند ہونے کی کوشش کریں، اور گناہوں سے نفرت اور اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ تقوی کا وصف ہو تو قربانی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے جہاں قربانی کی قبولیت کا خاص مقصد بیان کیا ہے، وہاں پر مالک الملک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ عز و جل اس کو ہرگز، یہ تو جانور ذبح کرتے ہو ان کا خون نہیں پہنچتا، ان کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اور لیکن اس کو تم میں سے جو تقوی ہے وہ تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی آپ جانور ذبح کرتے ہیں، خون یہاں بہہ جاتا ہے، گوشت آپ خود کھاتے ہیں، آپ کے اعزاء و اقارب کھاتے ہیں، تنگ دست محتاج افراد ان میں تقسیم کرتے ہیں، یہ باتیں اللہ کو نہیں پہنچتی۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ،
لیکن اس کو تقویٰ پہنچتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو جھانک کے دیکھتا ہے کہ یہاں تقویٰ ہے، ڈر اور للہیت ہے۔ یہ اگر ڈر اور للہیت سے خالی ہو تو پھر اللہ کو تو کچھ نہیں پہنچا۔ جس چیز کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اس چیز سے تو دل ہی خالی ہے۔ تو قربانی کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف اس کو پیدا کرنا چاہیے، نیکی کی رغبت اپنے دل کے اندر اجاگر کر کے اعمال جو ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے، معصیت، گناہ، اللہ عز و جل کی نافرمانی، اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ عز و جل تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ صورتیں اس مالک نے بنائی ہیں، کسی کو خوبصورت، کسی کو انتہائی خوبصورت، کسی کو قبول صورت۔ تو یہ صورتیں مالک میں بنائی ہیں، اس میں تمہارا تو کوئی کمال نہیں، اس لیے وہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ مالک کی تقسیم ہے، کسی کو مال زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو بالکل ہی احتیاج میں رکھتا ہے۔ اسے مالوں کے تفاوت سے بھی تمہارا اللہ کے ہاں مقام، مرتبہ، رفعت صرف اس بنیاد پر نہیں بن سکتا کہ تمہارے پاس مال ہے، تم قربانیاں بہت زیادہ پیش کر سکتے ہو، نہیں۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور لیکن وہ دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ جھانکتا ہے تو تمہارے دلوں میں جھانک کے دیکھتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں اللہ کا ڈر ہے، اور اس ڈر کی بنیاد پر اعمالکم، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اس ڈر کی بنیاد پر اللہ عز و جل کی فرما برداری اختیار کرنے والا ہو، یہ تقویٰ ہے۔ اور قربانی میں اللہ عز و جل ایک مسلمان ایمان والے سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اور اس ڈر اور خوف کی بنیادوں پر اعمال کی عمارت قائم کرے، جس میں اس کی فرما برداری، اس کے حکام کی پاسداری ہو، اور اس کی نافرمانی اور معصیت سے اجتناب ہو۔ دوسری چیز، قربانی کرنے والا وہ انسان للہیت، اخلاص اور خلوص سے دل سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کرے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، بے شک اللہ عز و جل کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتے مگر وہ جو خالصتاً اس کے لیے ہو، وابتغی بہ وجہ، اور جس کے ساتھ اس کے چہرے اور اس کی رضا کا متلاشی ہو انسان، وہ انسان کا عمل قبول ہوتا ہے۔ یعنی عمل کے لیے بنیاد چاہیے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اخلاص، اللہ عز و جل کی صرف اور صرف خوشنودی اور رضامندی جو ہے اس کی بنیادوں میں یہ سوچ اور فکر ہو تو پھر عمل قبول ہوتا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو پھر اللہ عز و جل کے ہاں وہ درجہ قبولیت کو نہیں پاتی۔ اللہ عز و جل قرآن میں دوسرے کا یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا وہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی میرے ہر عمل جو ہے، ہر عمل وہ صرف رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اس کی رضا چاہتا ہوں، اس کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ تو انسان کی نماز ہو، قربانی ہو، جینا مرنا، زندگی کے جمی امور ہوں، ان میں اللہ عز و جل کی رضامندی مقصود ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ تو قربانی پیش کرنے والے احباب اپنی نیتوں میں اخلاص کو پیدا کریں، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ یہ قربانی کی قبولیت کے لیے انتہائی اہم بات ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اخلاص کی بجائے انسان کے عمل میں ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے،
تو وہ عمل کتنا بڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ انسان اجر سے محروم ہوتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ملتا ہے، قربانی، بلکہ قربانی سے بڑے اعمال انسان کر جائے۔ اس طرح امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد کا تذکرہ کیا، ان میں سے پہلا وہ شخص قیامت کے دن شہید ہونے والا رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے، میرے بندے، میں نے تم پر نعمتوں کو اور اپنے فضل کو تم پر نشاور کیا۔ اس کو تعارف کروائیں گے اللہ عز و جل، وہ نعمتوں کو پہچانے گا۔ پھر اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ تو نے پھر کیا کیا؟ وہ شہید جو دنیا میں میدان معرکہ میں مرنے والا ہوگا، شہید ہونے والا ہوگا، وہ کہے گا، اے اللہ، میں نے اپنی جان کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، میں اپنی جان کو تو راہ میں کٹا کے اس دنیا سے اب تیری بارگاہ میں پہنچاؤں۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے، جھوٹ کہا تو نے، کیونکہ تو نے میری رضا، میری خوشنودی کے لیے جہاد نہیں کیا تھا، تو نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں دلیر تھا، بہادر تھا، شجاع تھا، نہ ڈر انسان تھا، بڑا ہی ایسا شجاع کہ جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے پرواہی کے ساتھ اور ایسی کیفیت کے ساتھ مارکے میں جاتا ہے کہ اس جیسا بہادر اور شجاع کوئی نہیں۔ کہا تو یہ چاہتا تھا، اور ایسا کہہ دیا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دوسرا وہ شخص جو عالم، دین کا علم حاصل کرنے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل پوچھیں گے، تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھ پر اپنے انعامات کیے۔ اس کو تعارف کروائیں گے، پہچان کروائیں گے اپنی نعمتوں کی، اقرار کرے گا۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے، تو پھر تو نے کیا کیا دنیا میں؟ کہا، اللہ، میں نے تیرے دین کی ترویج کی، لوگوں میں دین کو پھیلایا، لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کی اصلاح کے لیے محنت اور مشقت کرتا رہا، تیرے دین کو پھیلاتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے، جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے کیا تھا، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا مبلغ آدمی، بڑا ادیب آدمی، خطیب آدمی ہے، گفتگو کا سلیقہ بڑا آتا ہے، اس کی گفتگو کے اندر بڑی چاشنی ہے۔ تو لوگوں سے اپریشیٹ کروانا چاہتا تھا، وہ کر دیا گیا۔ میرے لیے نہیں تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تیسرا وہ شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سخی ہوگا، جس کو اللہ عز و جل نے مال و دولت کی فراوانی سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہیں گے کہ میں نے تجھ پر نعمتیں کی، وہ تعارف کروائے گا، مالک اس کو پہچان کروائے گا اپنی نعمتوں کی جو دنیا میں مالک نے اس پر کی ہوں گی۔ اور پھر مالک پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا؟ کہ اللہ، میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرتا رہا، اور تیری رضا کے لیے میں نے خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے، جھوٹ کہتے ہو، میرے لیے نہیں کیا تھا، تو لوگوں سے فیاض کہلوانا چاہتا تھا، لوگوں سے سننا چاہتا تھا، بڑا دریا دل ہے، لوگوں سے یہ سننا چاہتا تھا کہ تیری سخاوت کے چرچے ہوں اور لوگ جو ہیں وہ کہیں بڑا سخی آدمی۔ لوگوں نے کہہ دیا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا، میری رضا کے لیے نہیں کیا، اس لیے میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اس کے لیے بھی فیصلہ ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر چہرے کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ عمل بہت بڑا، ریاکاری، اخلاص نہیں ہے، عمل برباد ہو جائے گا۔ تو بھائی، قربانی کے جانور پیش کرنے سے پہلے یہ سوچ اور فکر اچھی طرح رکھ لیں کہ اخلاص اور للہیت ہو، ریاکاری نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے جانوروں کو گھماتے پھراتے، ادھر لوگوں کو دکھاتے اور بڑے فخر سے یہ اتنے کا لیا ہے جی، یہ جناب کیا بات ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بڑے شاندار جانور لیے ہیں اور لوگ تعریف کریں کہ فلاں نے قربانی لیا، کمال کر دیا۔ اگر دل میں یہ کیفیت ہو کہ لوگ تعریف کریں میرے جانور کی اور میرے لیے ہوئے قربانی کے اس جانور کی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ دل کے اندر ریاکاری آ گئی ہے۔ خالق کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، احتیاج نہیں۔
میری مسجد میں ایک مقتدی تھے ماشاءاللہ، صاحب ثروت تھے، اللہ عز و جل نے ان کو مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی۔ وہ 3-4 بڑے بڑے بیل انہوں نے خریدے، بڑے زبردست، دیکھنے سے بندہ خوش ہو جائے، اتنے زبردست جانور تھے۔ میں نے ویسے برسر تذکرہ ان سے کہا کہ جانور کتنے کے لیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جب ان کا مول کیا تھا ایک ہی بندے کے پاس سے، تو میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو اس کو بھی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا، اس سے سودا کیا، اس کو رقم دی، کہا کہ میں نے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں بتایا ہے کہ یہ جانور میں نے کتنے کے لیے، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زبردست خوشی ہوئی مجھے کہ وہ قیمت کو بھی اس لیے چھپا رہے ہیں کہیں نمائش نہ آ جائے اس میں۔ تو ریاکاری سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے ریاکاری سے، تاکہ قربانی کا یہ اجر اور ثواب یہ ضائع نہ ہو جائے۔ چوتھی چیز جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اس کا مال حلال طریقے سے کمایا ہونا چاہیے، سود کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سود کی رقم ہو، سود اس کے ذریعے جو ہے نا اس نے کمائی کی ہے، تو اس مال سے اگر وہ قربانی کا جانور خریدتا ہے، قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور جو سود میں سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ایک بڑا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب ابھی سود کا جو سلسلہ اور لین دین تھا وہ پہلے اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اب حرمت کا حکم نازل ہوا کہ حرام کر دیا گیا، تو پہلے چونکہ سلسلہ چل رہا تھا لینے دینے کا، اس موقع پر اللہ عز و جل نے فرمایا اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور جو پہلے رہتا ہے لینا دینا سود کا چھوڑ دو اس کو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر پھر بھی سود کا لین دین کرتے رہے، تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کسی جرم پر اتنے واضح الفاظ کے ساتھ اتنی شدید تنبیہ نہیں فرمائی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب ایک بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کے پیسے حاصل کرتا ہے، اللہ سے کی طرف سے اس بندے کے لیے اعلان جنگ ہے، وہ قربانی کے جتنے مرضی جانور پیش کرے اس کی قربانی کیسے قبول ہوگی؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا قول نقل کیا کہ جو شخص سود کا لین دین کرتا ہے اور باز نہیں آتا، وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائیں، اس کو تنبیہ کریں، اور اگر سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھتا پھر بھی سودی لین دین کرتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ ہے کہ اس بندے کی گردن کو اڑا دیا جائے، کیونکہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ایسے بندے کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے سود اس سے حاصل کیا ہوا مال، اس سے انسان قربانی پیش کرتا ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، کیسے قبول ہو سکتی؟ بلکہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے اگر 70 حصے کیے جائیں اور ان میں سے سب سے ہلکا اور ادنا درجہ یہ ہے جو سود کا لین دین کرتا ہے، ادنا درجہ 70 حصوں میں سے چھوٹا حصہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں سے نکاح کر لے، اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہونے والا اس سودی نظام کے اندر اپنے آپ کو وابستہ رکھنے والا وہ قربانی کرو تو کیسے قبول ہوگی؟ بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود پر گواہ بننے والا، سود لکھنے والا، ان سب پر لعنت کی ہے، اور فرمایا یہ سب لعنت میں برابر۔ اب ایسی کیفیت میں لین دین سود کا ہو، اس کے پیسے حاصل کیے ہوں، اس سے قربانی انسان کرے، اس کی قربانی کیسے قبول ہو؟ کیونکہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے، پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔
حرام مال اس کو اللہ عز و جل قبول نہیں فرماتے. اس لیے قربانی پیش کرتے ہوئے سود کے مال میں سے نہیں بلکہ پاکیزہ اور حلال طیب مال ہو، اس کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جائے، قبول ہوگی. آج کی مجلس میں نے چند ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتے ہیں متقین سے، تقوی کا وصف پیدا ہو. دوسرا، انسان کی نیت میں اللہ عز و جل کی رضامندی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مالک ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے قربانی پیش کر رہے ہیں. تیسرا، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ ریاکاری ہو تو عمل جتنا مرضی بڑا ہو، جانور جتنے مرضی ذبح کر دیں، شرف قبولیت کو حاصل نہیں کر سکتے. نمبر 4، سود کا کاروبار، سود کا مال، اس سے قربانی پیش کی جائے، قبول نہیں ہوتی. یہاں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر اس طرح قربانی قبول نہیں ہوتی تو میں نہیں کرتا قربانی. نہیں، بیان کا مقصد یہ نہیں ہے. بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ عز و جل کی جانب حلال اور پاکیزہ رزق کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. مقصد اصلاح ہے کہ اصلاح کریں تاکہ اللہ عز و جل کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہو، اور دنیا میں بھی اس کی رحمت حاصل ہو، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے پاکیزہ رزق حاصل کرنا دنیا کے اندر اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی نجات کا باعث بن جائے. اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پہ زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے. دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت.